ناول پیا بے دردی۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں یار، وہ بے بسی سے بولا۔ یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ دادا جان کی گونجتی ہوئی آواز نے پوری شاہ حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب کی نظریں شازل شاہ پر تھیں، جو غصے سے کھڑا اپنی تیش سے پھولتی سانسیں اعتدال میں لانے کی صحیح کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور جبڑے غصے سے سختی سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ مجھے زبردستی کیسے کسی کے ساتھ باندھ سکتے ہیں؟ اس کی آواز تیز تھی، لفظوں میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں یار، وہ میرے سامنے بڑی ہوئی ہے، چھوٹی بچی ہے وہ، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ وہ بے یقینی اور شدید غصے میں دادا جان کو دیکھ رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی روایتی سختی تھی۔ یہ نکاح اللہ کے نام پر ہوا ہے شازل، اسے توڑنا اتنا آسان نہیں۔ دادا جان کا لہجہ حتمی تھا۔ آسان نہیں، آپ سب نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو میں خود اسے ختم کر دوں۔ میں ابھی ہائنہ کو طلاق دیتا ہوں۔ شازل نے زہریلی ہنسی ہنستے اپنا منہ کھولتے اس کو طلاق دینی چاہی، جب اپنی ماں کی آواز پر وہ تھما تھا۔ شازل، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بچے، اس کی زندگی کوئی مذاق نہیں ہے۔ فریال بیگم کا دل دہل گیا، مگر وہ اپنے غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون کیا سوچتا ہے، میں یہ رشتہ ختم کر کے رہوں گا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرے خاندان کا حصہ نہیں رہو گے۔ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، ایک اور بھاری آواز گونجی، جبکہ شازل کے قدم وہیں رکے تھے۔ کیا یہ دادا جان کی دھمکی تھی؟ حویلی سے نکالنے کی دھمکی؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، سب دم بخود تھے۔ دادا جان، شازل کا لہجہ تھوڑا مدھم ہوا، مگر وہ اپنی جگہ سختی سے کھڑا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے شازل۔ دادا جان کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے چلے گئے۔ غصے سے بھرے شازل کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا ضبط اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ان سب پر اپنا غصہ نہیں نکال سکتا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تھی جو ساری فساد کی جڑ تھی۔ اس کا واحد نشانہ وہی تھی۔ ہائنہ! اس کی دھاڑتی ہوئی آواز پر ہائنہ کا دل زور سے دھڑکا، وہ جو ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ شازل کے تیور دیکھ کر بے اختیار پیچھے ہٹی، مگر شازل شاہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لمبے لمبے ڈگ اٹھائے اور چند ہی لمحوں میں اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آواز میں شدید تلخی اور نفرت تھی۔ میری وجہ سے؟ ہائنہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، اگر تم میرے راستے میں نہ آتی تو میں آزاد ہوتا، مگر نہیں، تمہیں میرے ساتھ زبردستی باندھ دیا گیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے ہائنہ، میں اس نکاح کو دل سے قبول کروں گا؟ شازل تمسخر سے بولا۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ مجھے قبول کریں؟ میں نے تو کبھی آپ پر کچھ مسلط نہیں کیا۔ ہائنہ کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز پہ قابو پاتے نظریں جھکاتے کہا تھا، تو پھر چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں میری زندگی میں زہر کھول رہی ہو؟ اس کے تاثرات دیکھتے شازل کی آنکھوں میں وحشت سی ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھامے اپنے قریب کرتے پوچھا۔ ہائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہاں جاؤں؟ یہ میرا بھی گھر ہے۔ وہ اس سنگ دل کی آنکھوں میں دیکھتی گہرے دکھ سے بولی تھی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ قید خانہ ہے جہاں تمہیں میری قید میں رہنا ہوگا۔ شازل کے الفاظ نشتر کی طرح اس کے دل میں اترے تھے۔ سب نے شوقی نظروں سے شازل کو دیکھا، مگر بولے کچھ نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ غصہ عارضی ہے، مگر جو لفظ ادا ہو چکے تھے ان کا زہر دیر تک اثر کرے گا۔ ہائنہ نے خود کو شازل کی گرفت سے آزاد کراتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر میں واقعی آپ کے لیے زہر ہوں تو یاد رکھیے گا، زہر جب اثر کر جائے تو بچاؤ ممکن نہیں رہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے بولتی اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے شازل شاہ اسے دیکھتا رہ گیا، جو الگ ہی طرح کی بات کرتی دل بے چین کر گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک طوفان باقی تھا جو جلد یا بدیر سب کچھ بہا لے جانے والا تھا۔ ہائنہ شاہ شازل شاہ کی چچا زاد کزن تھی۔ دونوں کا نکاح
حائنہ کے والد کی آخری خواہش پر سرزد ہوا تھا۔ بلاول شاہ اپنے دو بیٹوں کے ہمراہ شاہ حویلی میں قیام پذیر تھے۔ بڑے بیٹے امجد شاہ کینسر کے مریض تھے، ان کی زوجہ زینب شاہ اور بیٹی حائنہ شاہ تھی، جبکہ دوسرے بیٹے اسفند شاہ کی زوجہ فریال بیگم اور بڑی بیٹی عشرت شاہ، اور اس کے بعد شازل شاہ اور زریش شاہ تھے۔ امجد شاہ کا کینسر لاسٹ سٹیج کو جا پہنچا تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی حائنہ کا نکاح شازل کے ساتھ ہو جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر جلد ہی عمل کیا گیا تھا اور ان دونوں کو نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ شازل کی بڑی بہن عشرت شاہ شادی شدہ تھی، لیکن کچھ عرصے سے وہ حویلی میں قیام کر رہی تھیں۔ شاہ حویلی کے وسیع اور شاندار دیوان خانے میں ہر طرف خوش گپوں کی محفل سجی ہوئی تھی۔ کہکشاں جیسے فانوس کی روشنی میں شاہ خاندان کے افراد ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر اس چمکتے دمکتے ماحول کے برعکس شازل شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین میں مگن تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روایتی سنجیدگی تھی، چہرے پر سختی اور وجاہت، اور وجود میں وہی دبنگ روب۔ اس کے لمبے مضبوط انگلیوں والے ہاتھ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر رواں تھے، جیسے وہ دنیا اور اس کے شور و غل سے بے نیاز ہو۔ ہلکے رنگ کے لباس میں دوپٹہ نرمی سے سر پر رکھے، ہاتھوں میں خوبصورت چینی کی چائے کی ٹرے لیے وہ دبے قدموں اس کے قریب آئی۔ یہ لیں چائے۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر شازل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں بعد جب حائنہ نے ٹرے میز پر رکھی، تب شازل کی نظر پہلی بار اس پر اٹھی، مگر وہ نظر جیسے برف کے سیل تھی۔ آنکھوں میں واضح ناگواری، تلخی اور سرد مہری تھی۔ اس نے نہ تو ہاتھ بڑھا کر چائے لی، نہ ہی کوئی جواب دیا، بلکہ حقارت بھری نظروں سے حائنہ کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے لیے چائے لاؤ؟ شازل سرد لہجے میں سوال گو ہوا۔ حائنہ کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ بس میں نے سوچا۔ اس نے انگلیاں مروڑتے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اسے سختی سے ٹوک گیا۔ بس یہی تو تمہاری سب سے بڑی خامی ہے حائنہ، تم حد سے زیادہ سوچتی ہو، مگر مجھے تمہاری ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہاری لائی ہوئی کسی چیز کی۔ شازل کی آواز دھیمی مگر بے حد کٹیلی تھی۔ حائنہ نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ اس کے دل میں خنجر سا اترا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ شازل ایسا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ اس نکاح کو ٹھکرا دیتا تھا، وہ اسے محض ایک بچی سمجھتا تھا جس کے ساتھ جڑے رشتے کو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں، اس نے ہمت جتائی، مگر آواز میں لرزش تھی۔ منکوحہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں؟ شازل کی مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ حائنہ کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ ضبط کر گئی۔ شازل نے ایک نظر اس کی معصوم صورت پر ڈالی، جس پر اب بھی وہی بچپنا اور نزاکت تھی۔ تم مجھ سے کئی گنا چھوٹی ہو حائنہ، یہ رشتہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا لہجہ بے رحم تھا، اور وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے سامنے کھڑی لڑکی کی کوئی وقت نہ ہو۔ حائنہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپاتے، اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر سمیٹتی، خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر جاتے ہوئے وہ طے کر چکی تھی کہ ایک دن وہ شازل شاہ کو یہ نکاح قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ رات کی گہری خاموشی میں شاہ حویلی کے لان میں چاندنی بکھری ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر حائنہ کے دل میں جلتی تلخی کی تپش اس سرد موسم کو بھی بیکار کر رہی تھی۔ وہ ابھی شازل کے رویے کو سوچتی باہر نکلی تھی، مگر قسمت شاید اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شازل شاہ لمبے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ جب میں تمہیں نظر انداز کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے تمہاری موجودگی برداشت نہیں۔ شازل کا سخت لہجہ حائنہ کے ضبط کو مزید کمزور کر گیا۔ میں نے کب آپ پر خود کو مسلط کیا ہے؟ حائنہ کی آواز لرز گئی، مگر وہ نظریں جھکا کر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تمہارے یہاں ہونے سے بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے حائنہ، شازل نے دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہا۔ حائنہ کے تاثرات بدلے۔ ہر بار تمہارا چہرہ میرے سامنے آتا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ساتھ وہ رشتہ جوڑا گیا تھا جسے میں کبھی نہیں چاہتا تھا، اور اس کے تاثرات دیکھتا بھی اپنے لفظوں پہ قابو نہیں
پا سکا۔ آپ واقعی اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ ہائنا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نفرت بھی کم ہے ہائنا، اس سے بھی زیادہ۔ وہ بات کرتے کرتے اس پہ سرسری سی نظر ڈال گیا، مگر اگلے ہی پل جیسے سب کچھ بدل گیا۔ ہائنا کی آنکھوں میں چمکتے آنسو، اس کی کانپتی ہوئی پلکیں اور اس کے چہرے پر بکھری ہوئی معصومیت، کچھ تو تھا جو شازل شاہ کے دل کے کسی تار کو چھیڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار آگے بڑھے اور اس نے ہائنا کی نازک کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ شازل! ہائنا کی سانسیں اور دل کی دھڑکنیں یوں تیز ہوئیں جیسے اچانک نہ جانے کیا ہو گیا تھا، جبکہ شازل شاہ بنا اس کی سنے اس کے نقوش کو دیکھی جا رہا تھا۔ اس کا سخت چہرہ لمحوں میں نرمی میں ڈھلا تھا، جب اچانک نظریں ہائنا کے لرزتے لبوں پر ٹھہر گئیں اور جیسے کسی جادو کے زیر اثر اس نے ایک پل کے لیے سوچے بغیر ہائنا کے لبوں پر اپنا پہلا لمس چھوڑا تھا۔ ہائنا کی آنکھیں شدت حیرت سے کھل گئیں، مگر یہ لمحہ جتنا حسین تھا اتنا ہی بے رحم۔ وہ بنا اس کو سانس لینے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں کو چباتا جا رہا تھا، جب اچانک ہائنا نے سانسیں تھمنے پہ اس کے کندھے سے شرٹ کو کھینچتے اس کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ اس کی مزاحمت کو دیکھتے شازل کو ہوش آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتا، اپنے عمل پر حیران تھا۔ اس نے ہائنا کو یوں چھوڑا جیسے کرنٹ لگا ہو، جبکہ چہرے پر غصے اور بے یقینی کا طوفان تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ اس نے سختی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہائنا ابھی تک صدمے میں تھی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، آنکھیں حیرت سے بڑی ہو چکی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی شازل نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا۔ یہ غلطی تھی، سمجھے تم؟ ایک پل کی بھول، تمہیں خوش فہمی نہ ہو کہ میں تمہیں قبول کر چکا ہوں۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے رحمی سے دیکھتے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا۔ شازل! ہائنا کی آواز میں بے یقینی تھی۔ چپ! وہ سختی سے اسے ٹوک گیا۔ یہ مت سوچنا کہ اس لمحے کی کوئی اہمیت تھی۔ میں آج بھی تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور کبھی نہیں مانوں گا۔ وہ اس پہ اپنا زہر انڈیلتا جا رہا تھا جبکہ وہ اس کا شکار بنتی جا رہی تھی۔ ہائنا کے لب کانپے مگر وہ خاموش رہی۔ شازل نے ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر بنا کچھ اور کہے وہاں سے نکل گیا، مگر اس کی نظریں اور اس لمحے کی شدت وہ دونوں کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکے تھے۔ ہائنا بیٹا، ذرا شازل کو جگاؤ، اسے کہیں جانا تھا، مجھے کہہ کر گیا تھا کہ صبح جلدی اٹھا دو۔ فریال بیگم نے کچن سے لاؤنج میں بیٹھی ہائنا کو آواز دی۔ ہائنا نے لب سختی سے بھینچے۔ لان میں ہوئی آخری ملاقات کے بعد اس کی اور شازل کی تکرار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ہائنا نے اس کے سامنے جانا ضروری سمجھا تھا، مگر اب فریال بیگم کے کہنے پر اسے ہر حال میں شازل کا سامنا کرنا ہی تھا۔ جی چاچی، ہائنا مدھم آواز میں کہتے شازل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا نوب گھمائے ہانیہ آہستہ سے قدم اندر رکھتے کمرے میں دیکھنے لگی۔ کمرے کو خالی پا کر اس کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ ہائنا نے واپسی کے لیے پلٹتے قدم بڑھایا ہی تھا کہ واش روم کا دروازہ کھولتے شازل باہر نکلا۔ رکو! شازل نے ہائنا کی پشت کو چپتی نگاہوں سے دیکھتے اسے پکارا۔ ہائنا نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ جی؟ پلٹتے سر جھکائے اس نے پوچھا۔ شازل جواب دیے بنا قدم بقدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ ہائنا اس کے بڑھتے قدموں کا رخ اپنی جانب دیکھ دروازے سے جا لگی۔ کیا کرنے آئی ہو کمرے میں؟ شازل نے ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھتے اسے محصور کیا۔ ہائنا نے سانسیں روکے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ شرٹ لیس بھیگا سینہ لیے اسے تپش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہائنا کی پلکیں لرز اٹھی۔ تائی نے بھیجا تھا آپ کو جگانے کے لیے۔ پلکیں جھکائے وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ مخالف کی آنکھیں اس کی دھڑکنوں کو حد سے زیادہ تیز کر گئی تھیں۔ وہی شازل پھر بے قابو سا ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ اس لڑکی کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے مچل سا جاتا تھا۔ شازل نے دونوں کے درمیان حائل 1 انچ کی دوری کو بھی مٹاتے ہائنا کے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑ دیں۔ ہائنا کا روم کپ کپا اٹھا
اور تم انہیں منع نہیں کر پائیں، یا پھر یہ کہو کہ تم سے رہا نہیں جاتا مجھے دیکھے بنا۔ تبھی بھاگی بھاگی میرے کمرے میں چلی آئی۔ اتنے دن گزر چکے تھے، وہ اس کے روبرو نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں شازل کو اس کی غیر موجودگی چبھی تھی۔ تبھی سلگتے لہجے میں حساب برابر کیا۔ اس کے لب بولتے ہوئے ہائنہ کے لبوں کو چھوتے۔ ہائنہ کی جان ہتھیلی پر سجا گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دور ہٹے۔ ہائنہ کے ہاتھ میں ساختہ شازل کے سینے پر آن ٹھہرے۔ شازل کے جذبات اس کے لمس کو محسوس کرتے مزید بے قابو ہوئے۔ ہائنہ کی بے ترتیب سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتے، اس کی سانسیں آگ کی مانند دہکا گئی تھیں۔ شازل ضبط کھوتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اس کی سانسوں پر قابض ہوتے۔ اس کی کمر اپنے دونوں ہاتھوں میں بھیج گیا۔ ہائنہ آنکھیں حیرت سے آخری حد تک پھیلائے اس کے جھلملاتے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ شازل کے لمس میں شدت محسوس کرتے وہ اس کے کندھوں کو ناخنوں سے زخمی کر گئی۔ شازل جو اس کی مہکتی سانسوں کو اپنے وجود میں اتار رہا تھا، کندھوں پر ہوتی چبھن سے ہوش میں لوٹ آیا۔ ہائنہ کی سانسوں کو آزادی بخشتے وہ اسے خود سے دور کر دیا۔ لمحہ لگا تھا اسے اس جادوئی لمس کے طلسم سے نکلنے میں۔ ہائنہ کو گہرے سانس بھرتے دیکھ اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر طیش آیا تھا، لیکن اب وہ طیش بھی ہائنہ پر اترنے والا تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ شازل نے چپتے لہجے میں کہا۔ ہائنہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیا چاہتی تھی شازل؟ ہائنہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ میں تمہارے قریب آؤں، تمہیں اپنا لمس سونپوں۔ تبھی تو تم میرے کمرے میں آئیں۔ شازل اپنی بے خودی کا سارا طیش ہائنہ پر اتار رہا تھا۔ ہائنہ کی آنکھوں میں تیزی سے نمکین پانی نے اپنی جگہ بنائی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، میں خود آپ کے سامنے آنے سے گریز برت رہی تھی۔ نہ مجھے آپ چاہیے نہ آپ کی قربت۔ سنا آپ نے؟ ہائنہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ پچھلی بار بھی وہ اپنا لمس اس کے وجود پہ چھوڑتے لفظوں کے چابک چلا گیا تھا، اور اب بھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے نظر آنے یا نہ نظر آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہائنہ بی بی نکل آؤ غلط فہمی سے۔ مجھے تمہاری موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شازل تو بھنا اٹھا تھا اس کی بات پر۔ کہیں نہ کہیں اس کی غیر موجودگی سے اسے فرق پڑ رہا تھا، لیکن مانتا کون؟ ہائنہ نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں غلط فہمیاں نہیں پالتی۔ ہائنہ دو ٹوک جواب دیتے بنا اس کی سنے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شازل نے اس کے جاتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی بے خودی پر خود کو لعنت ملامت کی۔ جیسے میرے سامنے نہیں آئے گی تو میں بے چین رہوں گا، مجھے فرق پڑے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے کہتے وہ اپنے تیز دھڑکتے دل کو نظر انداز کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ حویلی کے داخلی دروازے پر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ شاہ خاندان کے افراد اپنی اپنی مصروفیات میں تھے، مگر جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو ہر کسی کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹک گئیں۔ لمبا قد، سٹائلش پرسنالٹی اور چہرے پر ہلکی داڑھی، وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک خاص اعتماد، چال میں بے نیازی اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ ارے بھائی، یہ تو فراز آیا ہے، عشرت شاہ کی خوشی بھری آواز گونجی۔ فراز ملک عشرت شاہ، شازل شاہ کی بہن کا دیور، جو برسوں بعد بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ وہ خاندان سے جڑا ہوا تھا، مگر زیادہ وقت حویلی سے باہر گزارا تھا۔ اب وہ کسی بزنس ڈیل کے سلسلے میں آیا تھا، مگر یہاں آتے ہی سب سے زیادہ کسی کی توجہ اس نے کھینچی تھی تو وہ ہائنہ شاہ تھی۔ ہائنہ جو ابھی تک بس شازل شاہ کی سرد مہری سہنے میں مصروف تھی، اچانک کسی کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ تم یقیناً ہائنہ ہو؟ فراز نے دلچسپی سے کہا۔ جی، ہائنہ نے قدرے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہاں، میں نے بچپن میں تمہیں دیکھا تھا، جو پیسوں کی تب تو لالچ میں تم میرے ساتھ بالکل رات گڑیا لگتی گزارنے تھی، تک کو اور اب تیار ہو جائے۔ بھائی ماشاء اللہ، تم تو بالکل پری بن گئی ہو۔ ہائنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور پاس بیٹھے شازل شاہ کے ہاتھ کی گرفت غصے سے مٹھی میں بدل گئی۔ شازل شاہ نے آنکھیں گھماتے اگنور کرنا چاہا، مگر نظریں بھٹک بھٹک کے اس کے چہرے پر جا رہی تھیں، جو دلچسپی سے فراز کی باتیں سن رہی تھی۔ شازل نے آنکھوں کے کنارے سے اس منظر کو دیکھا اور اس کا خون کھول اٹھا۔ فراز اتنا جلدی ہائنہ کے قریب کیسے ہو سکتا تھا؟
وہ اپنے جلتے دل پر قابو پاتا بے حد غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز حائنہ کی ہنسی تھی، وہی لڑکی جو ہمیشہ شاذل کے سامنے گھبرائی رہتی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ التجا رہتی، آج کسی دوسرے کے سامنے اتنی آسانی سے کھل کر بات کر رہی تھی۔ بکواس، شاذل بڑبڑایا اور غصے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے، لائٹر جلاتے ایک گہرا کش لیا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کی، سامنے حائنہ اور فراز کی مسکراتی ہوئی تصویر آ گئی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں لان میں حائنہ اور فراز کسی بات پر زور سے ہنس رہے تھے۔ شاذل کی انگلیاں سگریٹ پر مزید سخت ہوئیں، آنکھوں میں سرخی اور اندر جلن کی آگ، دونوں بھڑک رہے تھے۔ یہ لڑکی میری ہے اور میں اسے کسی اور کے ساتھ اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ شاذل شاہ نے غصے میں سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی، مگر اس کا دل ابھی بھی جل رہا تھا۔ حائنہ اور فراز لان میں بیٹھے تھے، شام کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور وہ دونوں ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ تو پھر تمہیں کون سی چاکلیٹ پسند ہے؟ فراز نے شوخی سے پوچھا۔ میری پسند ہر بار بدل جاتی ہے، کبھی ڈیری ملک، کبھی فیرو روچر۔ حائنہ نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ بالکل ویسے جیسے تمہارا موڈ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، فراز نے کہا لگایا، جبکہ اس کی بات سنتے حائنہ بھی کھلکھلائی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شاذل شاہ وہاں سے گزرا تھا۔ وہ جو اندر جا رہا تھا، دونوں کی ہنسی سن کر ٹھٹک گیا۔ آنکھوں میں چبھتی جلن کے ساتھ اس نے ایک نظر حائنہ پر ڈالی، جو بنا کسی جھجک کے فراز کے ساتھ کہہ لگا رہی تھی۔ یہ لڑکی میرے ساتھ تو کبھی یوں بے فکر ہو کر نہیں ہنسی۔ جبڑے سخت ہوئے، مٹھیاں بند ہوئیں اور غصہ حد پار کر گیا۔ حائنہ میرے کمرے میں کافی لے کر آؤ، شاذل سرد حکمیہ لہجے میں حانیہ سے گویا ہوتے بولا۔ بنا اس کا جواب سنے وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا، جیسے مزید ایک لمحہ بھی یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ فراز نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھتے اپنی مسکراہٹ پہ قابو پایا تھا۔ وہ لڑکا تھا، جانتا تھا کہ مرد جلن میں کیسی حرکتیں سر انجام دیتا ہے۔ حانیہ شاذل کے سرد لہجے پر فراز کے سامنے خفت کا شکار ہوئی۔ سرخ رنگت لیے وہ فراز سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلتی چلی۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے وہ شاذل کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں اسے اپنے انتظار میں صوفے پہ بیٹھا دیکھ حائنہ کے دل کی دھڑکنیں لمحے کے 1000ویں حصے میں تیز ہوئی تھیں۔ دھڑکتے دل کے ہمراہ اس نے شاذل کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ لے کافی، اس نے نرمی سے کہتے اسی کافی دینا چاہی، مگر وہ بنا کوئی رسپانس دیے یکٹک اسے دیکھے گیا۔ حائنہ کو اس کا انداز معتجب کر گیا۔ اسے یوں خاموش دیکھتے، کافی اس کے پاس موجود ٹیبل پہ رکھتے پلٹنے لگی، جب شاذل بجلی کی تیزی سے اس تک آتے، اس کی کلائی جکڑے اسے ایک ہی جست میں اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ شاذل! حائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، شور مچاتی دھڑکنیں خاموش ہوئیں۔ شاذل کے چہرے پر وحشیانہ تاثرات دیکھتے، تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، مگر وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ شاذل حائنہ کے خوبصورت ہراساں چہرے پر جھکتے دبی دبی آواز میں غرایا۔ اس کی غراہٹ پر حائنہ کا روم سنسنا اٹھا۔ حائنہ نے بمشکل اپنی کلائی اس کی سخت وحشیانہ گرفت سے آزاد کرنے کی سعی کی۔ جواباً شاذل اس کی کلائی آزاد کرتے اس کے بازو اپنی فولادی گرفت میں جکڑ گیا۔ شاذل پلیز چھوڑیں مجھے۔ حائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، جبکہ شاذل کی سخت انگلیاں اس کے بازو میں دھنستی تکلیف کا باعث بن رہی تھیں، مگر شاذل کو آج کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سینے میں جلتی آگ کے سبب پاگل ہونے کے در پر تھا۔ شاذل کا ایک ہاتھ حائنہ کے بازو سے سرکتا اس کے ریشمی سیاہ بالوں میں الجھا، جبکہ دوسرے ہاتھ نے کمر پر اپنی جگہ بنائی۔ حائنہ بت بنی اس کی کارروائیاں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ شاذل نے اسے اپنے نزدیک کیے، اس کی ناک سے ناک جوڑے، اس کی سانسیں انہیل کی۔ سینے میں جلتی آگ پھر بھی کم نہ ہوئی۔
تو وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتا، اس کے گلابی گہرے سانس بھرتے لبوں پر جھک آیا۔ حائنہ کی آنکھیں آخری حد تک پھیلیں۔ اس لمس میں نرمی منقود تھی، شدت تھی، جلن تھی، اشتعال تھا۔ وہ بے دردی سے حائنہ کی سانسیں پی رہا تھا۔ یہ محبت نہ تھی، یہ حق ملکیت کا اعلان تھا۔ حائنہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ یہ شاذل کا پہلا وحشیانہ لمس تھا، بے حد شدید، بے حد قابض۔ اور جب شاذل کو لگا کہ غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے پوری قوت سے اس کے لبوں کو چبا ڈالا۔ حائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے جسم کی پوری طاقت اکٹھا کرتے وہ شاذل کے سینے پر دباؤ ڈالے، اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرنے لگی۔ شاذل کو اس کے مداحمت سے رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے وہ اس کی کمر اور بالوں پر گرفت مزید سخت کر گیا۔ شاذل پلیز! حائنہ درد اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں بولی۔ شاذل اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے کان کے نزدیک جھک آیا۔ یاد رکھو حائنہ، اس کی سرگوشی برف جیسی سرد تھی، مگر سانسیں آگ کی مانند سلگ رہی تھیں۔ تم صرف میری ہو، اور کسی اور کے ساتھ ہنسنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی بات کرنے کی، ورنہ ان ہونٹوں کی خیر نہیں۔ وہ اس کو وارن کرتا، اپنی شدت سے بھیگے لبوں پر انگلی سہلاتا، غصے سے بولا تھا، جبکہ حائنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا جنون تھا، یہ کیسا جذبہ تھا جو شاذل کو اس حد تک لے آیا تھا۔ شاذل اسے آزاد کرتے تیز قدموں سے واش روم میں جا بند ہوا۔ حائنہ کئی پل دم سادھے وہیں کھڑی سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر شاذل کے باہر جاتے دوبارہ اسے اپنی گرفت میں قید کرنے کے خیال سے ڈرتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر شاہ خاندان کے بڑوں کے سامنے بیٹھا شاذل شاہ اندر ہی اندر طوفان کی زد میں تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، مگر اس کی سخت نظریں سیدھا دادا جان پر جمی ہوئی تھیں، گویا وہ خود کو کسی بڑے فیصلے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شاذل کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ دادا جان نے نظر اٹھا کر اپنے بڑے پوتے کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی کو وہ محسوس کر سکتے تھے۔ بولو شاذل، دادا جان نے نرمی سے کہا۔ شاذل نے ایک پل کو گہرا سانس لیا، پھر سیدھا مدعا بیان کر دیا۔ میں حائنہ کی رخصتی چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حائنہ جو ماں کے ساتھ بیٹھی تھی اچانک ساکت ہو گئی، اس کی سانس اٹک گئی اور نظروں نے بے اختیار شاذل کی طرف دیکھا۔ یہ فیصلہ تم نے اچانک کیسے کر لیا؟ بہرام شاہ، شاذل کے والد نے چونک کر پوچھا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، وقت کا ہے، شاذل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس نکاح کو حقیقی رشتہ بنایا جائے۔ شاذل کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ مگر بیٹا، زینب بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر شاذل کی نظریں سیدھا دادا جان پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ میرے فیصلے لیے ہیں دادا جان، اس نے ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اب یہ فیصلہ بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی کہتے فیصلے کا اختیار دادا جان کو دیا۔ دادا جان نے ایک گہری سانس لی، پھر حائنہ کی طرف دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر ہاتھوں کی گرفت اس کے اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ کیا تم اس فیصلے کے لیے تیار ہو حائنہ؟ دادا جان نے نرمی سے اس سے استفسار کیا تھا۔ حائنہ کے لب ہلے، مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ کیسے کہتی کہ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا، کیسے بتاتی کہ شاذل کی رویے کی شدت اسے بے حد ڈرا رہی تھی، مگر دوسری طرف یہ بھی جانتی تھی کہ شاذل جو فیصلہ کر لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں دادا جان کے فیصلے پر راضی ہوں، آخر کار اس نے سر جھکا کر کہا۔ بس ٹھیک ہے، پھر جلدی رخصتی کی تیاری کرو۔ دادا جان نے گویا حتمی مہر لگا دی، اور شاذل شاہ نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ یہ رشتہ اب صرف نام کا نہیں رہے گا، یہ حقیقت بننے جا رہا تھا۔ پورا شاہ محل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر دیوار، ہر کونا رنگ برنگے پھولوں اور جگمگاتی لائٹس سے مزین تھا۔
خواتین کی کھنکتی چوڑیاں، مہندی کی خوشبو، ڈھولک کی تھاپ اور کہکہوں کی گونج نے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ حائنہ شاہ سبز اور سنہری امتزاج کے لہنگے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ، ماتھے پر جھلملاتا ٹیکا اور کاجل سے بھری آنکھیں، سب کچھ شازل شاہ کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہر لمحہ اس پر نگاہ جمائے رہا، جیسے اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ حسین لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس سے غافل تھا تو یہ لڑکی عام سی لگتی تھی، مگر اب اس کے علاوہ جیسے ساری دنیا، سارے رنگ پھیکے سے تھے۔ بالآخر مہندی کی رسم مکمل ہوئی تھی۔ حائنہ کو تھکاوٹ کے باعث وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ جب اس کو جاتے دیکھ تھوڑی دیر بعد شازل شاہ بہانہ بنا کر حائنہ کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی نظریں دروازہ بند کرنے کی بجائے اس لڑکی کے چہرے پر جم گئی، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی مہندی زدہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حائنہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ شازل آپ یہاں؟ حائنہ کا لہجہ حیرت انگیز تھا۔ شازل بے نیازی سے مسکرایا اور پلٹتے دروازہ لاک کرتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا۔ کیوں، میرا آنا منع ہے؟ حائنہ کے حسین چہرے کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ حائنہ نے گھبرا کر نظر چرائی۔ یہ مہندی کی رات ہے، کوئی آ جائے گا۔ درستی پل کے لیے وہ شرمگین لہجے میں گویا ہوئی۔ شازل نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور مزید قریب آ کر اس کی شہادت کی انگلی پکڑ لی، جہاں اس کی نام کا ایس مہندی میں چمک رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری قسمت میں کون لکھا ہے؟ شازل نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ حائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو زچ کرنے آیا ہے، مگر شازل کے قریب آنے سے اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ شازل نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کیا، اس کے لرزتے لبوں پر نظریں جمائی۔ یہ لب بہت حسین ہیں، مگر یہ میرا نام لینے کے لیے ہیں، اور تمہاری آنکھیں یہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے ہیں۔ پھر سے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب فراز سے باتیں کرتی اس کے ان حسین لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سینے میں آگ سی دہک اٹھی جسے بجھانے کے لیے اسے اس لڑکی کے لمس کی ضرورت تھی۔ حائنہ کی پلکیں لرزنے لگیں، وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شازل نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے۔ کہتے ہی وہ جھکا تھا اور دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے حائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلا گیا۔ وہ آزادی چاہتی تھی، مگر پھر وہ خود کو اس لمحے سے نکال نہیں سکی۔ شازل نے شدت سے بوسہ لیتے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے کان کی لو پہ جھکتے لب رکھے تھے۔ اب تم پر صرف میرا حق ہے حائنہ۔ حائنہ شاہ اپنے لب ہٹاتا وہ کان میں سرگوشی کرتا، اس کی دھڑکنوں کے تار چھڑ گیا۔ اس کے چہرے سے ہوتی نظر اس کی گردن پر رکی تھی۔ بے ساختہ اس کی گردن دیکھتے اس نے اپنے لب وہاں رگڑتے اپنی ناک اسی گردن پر سہلائی۔ حائنہ کے پیٹ میں گویا تتلیاں رقص کرنے لگیں۔ کچھ دیر ناک سہلانے کے بعد وہ وہاں گہری سانسیں لینے لگا، جیسے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں۔ حائنہ کا وجود کانپنے لگا تھا۔ شازل پلیز۔ حائنہ مزید اس کی قریبی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا پورا وجود شازل کی ذرا سی قربت پر لرز رہا تھا۔ شازل اس کی حالت سمجھتا اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے لبوں پر ایک گہری مسکان سجائے پیچھے ہٹا۔ ایک الگ ہی سکون تھا جو اس لڑکی کے جسم پر اپنا لمس چھوڑتے وہ حاصل کرتا تھا۔ ابھی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا شادی کے بعد تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ سومانی لفظوں کا انتخاب کرتے وہ حائنہ کو مزید کانپنے پر مجبور کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ حائنہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی بکھری سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ حویلی آج روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ پورا محل جگمگ کر رہا تھا اور بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سنہرے، سرخ اور ہلکی گلابی رنگ کے امتزاج سے سجی حویلی کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ مہمانوں کی چہل پہل اور قہقہے ہر سو رقص کر رہے تھے۔ خوشیوں نے چاروں جانب سے شاہ حویلی کو گھیر لیا تھا۔ شازل شاہ سیاہ اور سنہری شیروانی میں کسی بادشاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی جو بس حائنہ کی ایک جھلک دیکھنے کی منتظر تھی۔
اس کی نظریں بار بار اندرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے دلہن کو لایا جانا تھا۔ شازل شاہ کو زیادہ انتظار کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی تھی۔ حائنہ شاہ گہرے سرخ لہنگے، بھاری کامدار دوپٹے اور نفیس زیورات میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر کوئی بس ایک نظر اس پر ڈال کر مبہوت ہو رہا تھا، مگر شازل کی نظریں جیسے قید ہو گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ یار، یہ تو واقعی آج تیرا دل جیت لینے والی ہے۔ فراز نے اس کی آنکھوں کا والہانہ پن محسوس کرتے اس کے قریب ہوتے کہا تھا۔ وہ جو بے حد انہماک سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات پہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالتے اپنا رخ بدل گیا۔ نظریں دوبارہ حائنہ پر ٹک گئی تھیں۔ فراز شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور سیدھا دلہن کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم حائنہ، وہ ہلکے سے جھک کر بولا۔ ویسے شازل کے رنگ اڑا دیے ہیں آپ نے، پلکیں تک جھپکنا بھول گیا ہے۔ فراز کا لہجہ شوخی بھرا تھا۔ حائنہ جھیپ سی گئی مگر جلدی خود پر قابو پاتی اس کو سلام کا جواب دے گئی۔ اللہ خیر کرے، اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں میں۔ وہ ہنستا ہوا اس کو چھیڑنے لگا۔ جب اس کی بات سنتے بے ساختہ حائنہ ہلکا سا مسکرا دی اور یہی چیز شازل شاہ کے اندر آگ بھڑکا گئی تھی۔ شازل شاہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچی کہ ہاتھوں کی رگیں پھول کر واضح ہونے لگی۔ اسے فراز کا یوں حائنہ سے ہنسی مذاق کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً جا کر فراز کا گریبان پکڑ لے اور کہ سب کے سامنے اعلان کر دے کہ یہ لڑکی اب صرف اس کی ہے، اب اس کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ شازل نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر حائنہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شدید سنجیدگی تھی جبکہ نظریں سختی سے فراز پر مرکوز تھیں۔ فراز، میری بیوی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھنڈے مگر خطرناک لہجے میں بولا تھا۔ فراز نے قہقہہ لگایا۔ ارے جلا تو مت کر یار، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، فراز نے ہنستے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ شازل کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی مگر وہ خود پر قابو رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے حائنہ کا ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی سے ایک دائرہ بنایا، جیسے اسے یاد دلا رہا ہو کہ یہ ہاتھ، یہ وجود صرف اور صرف اس کے لیے ہے۔ حائنہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ جب اچانک شازل جھک کر اس کے کان کے قریب آیا اور ہلکی سرگوشی کر گیا۔ یہ آخری موقع ہے حائنہ، کسی اور سے بات کرنے کا، کیونکہ کل سے تم سانسیں بھی میری اجازت سے بھرو گی۔ وہ شدت سے بولتا اس کا رنگ فک کرتا اپنا چہرہ پیچھے ہٹا گیا۔ حائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جبکہ شازل شاہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ حائنہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ نرم و ملائم ریشمی دوپٹے کے نیچے اس کا سراپا لرز رہا تھا۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی نگاہیں جمائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شازل شاہ کی گہری نظریں اس پر جمی تھیں۔ آج وہ مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اس رشتے نے اس کے معصوم دل کو کتنی تکلیف دی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ اسے پکار گیا۔ حائنہ! اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور فوراً پھر جھکا لی۔ شازل کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ آج وہ اس لڑکی کے سامنے تھا جسے ہمیشہ کے لیے اپنا کہنے کا حق رکھتا تھا، مگر کیا اسے وہ سب بتا پائے گا جو اس کے دل میں تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کہوں، کہاں سے شروع کروں، مگر ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولتا اپنے دل کے راز افشاں کرنے لگا۔ حائنہ کا دل جیسے تھم سا گیا تھا۔ جب بھی میں نے تمہیں کسی اور کے قریب دیکھا میرا وجود سلب اٹھا، خاص طور پر جب میں نے تمہیں فراز کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ہنسی، وہ معصومیت جو کبھی صرف میرے لیے ہونی چاہیے تھی، اسے کسی اور کے لیے دیکھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر خالی پن بھر دیا۔ شازل کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر پایا، میں جلتا رہا، مگر میں نے خود کو کبھی تسلیم ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، ہمیشہ سے، شاید تب سے جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے نام کے ساتھ سوچا تھا۔ حائنہ کی پلکیں لرزیں، اس کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ شازل کی انگلیاں آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر رکی۔ میں نے تمہیں رلایا، تمہیں تکلیف دی، شاید بہت زیادہ، اور تمہیں جتایا بھی کہ تم سے نفرت کرتا ہوں، اور توقع کے عین مطابق
تمہیں لگا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ اپنی محبت سے خود بھی بے خبر تھا۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دی۔ آئینہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بے اختیار اپنے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر سختی کی، تمہیں وہ عزت نہ دی جس کی تم حقدار تھی، مگر آج میں تمہیں اپنی محبت میں لپیٹ لینا چاہتا ہوں۔ اپنی چاہت کی مہریں تمہارے جسم پہ چھوڑ جانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں کبھی بھی میرے جذبات پر شک نہ ہو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو آئینہ۔ وہ اپنی بھاری ہوتی آواز پہ قابو پاتا بولا تھا۔ آئینہ کے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ شاذل نے وہ آنسو اپنی انگلی سے چن لی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ وہ اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس سے استفسار کرنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر آہستہ سے شاذل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ شاذل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آئینہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جو اس کے جذبات کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شاذل، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ سب کیسے کہوں، مگر آج میں آپ کو اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی ہوں۔ شاذل نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ جب میں چھوٹی تھی تب سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے سب سے قریب پایا، مگر جب آپ نے مجھے خود سے دور کیا، میری محبت کو ٹھکرا دیا، تو میں ٹوٹ گئی تھی۔ شاذل، آئینہ بھرائی لرزتی آواز میں گویا ہوئی۔ شاذل کی آنکھیں دکھ سے بھر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے آئینہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اس وقت وہ خود بھی اپنی محبت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے آپ سے نفرت کرنے کی کوشش کی، ہزار بار خود کو یقین دلایا کہ آپ میرے لیے نہیں ہو، مگر جتنا میں نے دور ہونے کی کوشش کی، اتنا ہی آپ میرے دل میں گہرے اترتے گئے۔ شاذل شاہ بے یقینی سے آئینہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی؟ جب مجھے فراز کے ساتھ دیکھ کر آپ کا دل جلا تھا تو شاذل میں بھی تب ہر رات یہی سوچ کر تڑپتی تھی کہ آپ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے۔ میں آپ کی قربت کے لیے تڑپی ہوں، آپ کی ایک نظر کے لیے، آپ کے لفظوں کے لیے۔ شاذل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ آئینہ کے دل میں کہیں نہ کہیں جذبات ضرور ہوں گے، مگر اتنی شدت۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اسے آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو آئینہ؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ آئینہ کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی جو شاذل کو مکمل طور پر بے بس کر گئی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ ہاں شاذل، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، شدت سے، بے حد، بے حساب۔ آئینہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شاذل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے آہستہ سے آئینہ کو اپنے قریب کھینچا اور اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اگر تم یہ پہلے کہہ دیتی تو شاید میں تمہیں اتنا تڑپاتا نہیں۔ وہ سرگوشی میں بولتا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ آئینہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ شاذل کے بازوؤں پہ گرفت مضبوط کرتے شاذل کے سلگتے لبوں کے لمس کو اپنے نقوش پر سفر کرتا محسوس کر رہی تھی۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں آئینہ، تم سے دوری اب برداشت نہیں۔ میں تمہارے معاملے میں شدت پسند ہوں، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ آج میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتے، تمہاری روح میں اترتے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گا۔ شاذل کے لب اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو چھو گئے، جبکہ ہاتھ بے باکی سے آئینہ کے وجود پر سرایت کرتے درمیان میں قائم پردوں کو ہٹانے میں مشغول تھے۔ شاذل کے لبوں نے گردن سے کندھوں تک کا فاصلہ منٹوں میں طے کیا تھا۔ آئینہ کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر سایہ فگن ہوتے، اس کی شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے کی جانب آنکھوں میں الوہی چمک لیے دیکھ رہا تھا۔ آئینہ سے دوبھر ہوا شاذل کی نظروں کی تپش کی تاب لانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے آئینہ، اب کبھی زندگی میں تمہیں کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ میں نہیں ہوں گا۔ ابھی کبھی تمہاری آنکھیں نہیں بھیگیں گی۔ ان لبوں پر ہمہ وقت مسکراہٹ کا بسیرا رہے گا اور اس چہرے پر شادابی۔ ان آنکھوں میں ہمیشہ اب میرا عکس تیرے گا ہمیشہ۔
لب اس کے ہر نقوش کو چومتے، وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتے، ہائنہ کے وجود میں سماتے، اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ ہائنہ شاذل کی شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے، آسودگی سے مسکراتے، اس کے گلے میں باہیں ڈالے، اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ سرکتی رات ان دونوں کو مکمل ایک دوسرے کا کر گئی تھی، روحوں کا ملاپ ہو گیا تھا، دونوں کی محبت اپنی منزل کو پاتے امر ہو گئی تھی۔ شادی کو 2 دن ہو چکے تھے اور آج شاہ حویلی کے بڑے ہال میں سب اکٹھے تھے۔ شادی کے بعد کی تھکن ختم ہو چکی تھی اور اب سب کے چہروں پر تازگی تھی، ہنسی مذاق، کہے کہے اور چائے کی چسکیاں، سب کچھ خوشگوار ماحول میں چل رہا تھا۔ ہائنہ آج ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں سجی سب کے درمیان بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور شاہ اس کے قریب ہی سنجیدگی مگر شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو بھابھی اب بتائیں، شاذل بھائی زیادہ غصے والے ہیں یا زیادہ رومانٹک؟ عشرت شاہ نے شرارت سے سوال کیا تھا، جس پر سب نے ہنستے ہوئے ہائنہ کی طرف دیکھا۔ اچانک اس افتاد پر ہائنہ سر پٹاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی، جبکہ شاذل نے ایک معنی خیز نظر عشرت پر ڈالی تھی، جیسے وارننگ دے رہا ہو کہ وہ زیادہ نہ بولے۔ آپ بھی ایسا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ ہائنہ نے شرماتے ہوئے پوچھتے ان سب کو قہقہ لگانے پر مجبور کیا تھا۔ ارے بتاؤ نا، آخر ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ ہمارے بھائی تمہارے ساتھ کیسے ہیں۔ عشرت نے ضد کی اور زریش شاہ نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ بھابھی سچ سچ بتائیں، کیا بھائی ڈرتے تو نہیں آپ سے؟ زریش شاہ کی بات پر سب قہقہ لگا کر ہنس پڑے، جبکہ شاذل نے زریش کو گھورا۔ زیادہ مت بولو ورنہ تمہاری بھی باری آئے گی۔ شاذل نے گھور کے اس کو چپ کروانا چاہا۔ اف بھابھی دیکھ لیں، شادی کے بعد بھی بھائی کا وہی روٹ انداز ہے، زریش نے اداکاری کرتے بے حد ڈرامائی انداز میں۔ ہائنہ نے بے حد مسکراتے ہوئے شاذل کی طرف دیکھا، جو اب چائے کے کپ کو لبوں سے لگا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ ویسے ہائنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے شوہر بہت جلدی جل جاتے ہیں۔ فراز، جو شادی کے بعد بھی شاہ حویلی میں موجود تھا، معنی خیز لہجے میں بولا تھا، جبکہ شاذل شاہ نے منہ بسورا۔ ہائنہ کے اظہار نے اس کے دل کو ٹھنڈک ضرور پہنچائی تھی، مگر یہ شخص اسے پھر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ شاذل نے فوراً بھویں چڑھائیں۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں نے آپ سے رخصتی کی بات کی تھی تو اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میرا قتل وہیں ہو جائے گا، فراز نے ہنستے ہوئے ہائنہ سے کہا۔ ہائنہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے شاذل کی طرف دیکھا، جو اب مصنوعی بے نیازی سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ کیا واقعی؟ ہائنہ نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھتے استفسار کیا۔ ہاں بھئی، ہمارے بھائی کسی اور کے ساتھ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کہ فراز کچھ کہتا، عشرت شاہ نے ہنستے ہوئے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ شاذل نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتے آہستہ سے ہائنہ کی طرف جھکاؤ کیا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے اس سے؟ وہ اتنی مدھم مگر گہری آواز میں بولا کہ ہائنہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ نہیں، وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ عشرت اور زریش نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھابھی، بھائی نے تو ایک ہی دن میں آپ کو ڈرا دیا، زریش نے مذاق کیا، اور سب ہنسنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہ حویلی میں ایک نرم سی خوشگوار محبت کا احساس سب نے محسوس کیا۔ شاذل نے ہائنہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہی شدید محبت تھی جو صرف ہائنہ کے لیے مخصوص تھی۔ ہائنہ شاہ، جو کچھ مہینے پہلے تک معصوم، ناسمجھ اور جھجکنے والی لڑکی تھی، اب شاذل شاہ کی بیوی بن کر ایک خود اعتماد، محبت سے بھری عورت میں بدل چکی تھی۔ اور شاذل شاہ، وہ جو ہمیشہ سے روٹ، ضدی اور اپنی بات منوانے والا تھا، اب محبت کا قیدی بن چکا تھا۔ وہ محبت جس کا احساس اسے بہت دیر سے ہوا تھا، مگر جب ہوا تو پھر وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ ہائنہ کو پانے کے لیے رات کے وقت شاہ حویلی کی بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر چمکتے ستارے اور چودھویں کے چاند کی روشنی سب کچھ جادوئی بنا رہی تھی۔ ہائنہ سفید اور گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس بالکنی کے جنگلے کے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، کسی انجان خوشی سے لبریز تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذل شاہ کی بھاری آواز نے پرسکون ماحول میں چھائی
دبیز خاموشی کو توڑا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدید محبت تھی جو شادی کی رات محسوس ہوئی تھی۔ بس کچھ نہیں، ہائنا نے مسکرا کر کہا۔ شاذل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہلکے سے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں بازو حمائل کی۔ ہائنا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جاؤ گی۔ شاذل کی آواز مدھم تھی مگر اس میں محبت کی شدت تھی۔ ہائنا نے سر جھکا لیا۔ شاذل کی نگاہیں اب بھی اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں گے، وہ منمنائی تھی۔ شاذل نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ محبت تو نہ جانے کب سے ہو چکی تھی، اس کا احساس بعد میں ہوا۔ تمہیں فراز کے ساتھ دیکھنے کے بعد مجھ پر یہ بات آشکار ہوئی کہ میں تو تمہیں لے کر شدت پسند ہوں، جنونی ہوں۔ تم محض مجھے میرے ساتھ میں ہنستی مسکراتی چاہیے ہو، کسی اور کے سنگ میں تمہیں مسکراتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاذل اس کی ناک سے ناک ٹکراتا محبت اور شدت سے بولا۔ ہائنا کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل اس کی شدت پسندی پر بے اختیار ہوتے تیز دھڑکنے لگا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پوزیسو ہیں؟ ہائنا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ شاذل نے اس کی تھوڑی کو آہستہ سے اپنی انگلیوں سے اوپر کیا۔ آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی جبکہ ہائنا کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ پوزیسو بھی ہوں، جنونی بھی ہوں، بے حد محبت کرنے والا شوہر بھی، وہ شدت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ہائنا کے گال سرخ ہو گئے اور شاذل نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اب بس یہ بات یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ صرف میری رہو گی، کسی اور سے زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ مصنوعی سختی سے بولا مگر اس کی انگلیاں ہائنا کی گلابی رنگت کو چھو رہی تھیں۔ ہائنا ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جی میرے بے حد محبت کرنے والے شوہر، ہائنا ہنستے ہوئے کہتے اس کے دل کے مقام پر اپنے نرم لبوں کا لمس چھوڑ گئی۔ چودھری کا جان دو محبت کرنے والوں کی ہنسی، کہکہوں اور محبت بھری سرگوشیوں کا گواہ بنا تھا۔ پورے شاہ حویلی میں جشن کا سما تھا۔ دادا جان کے لبوں پر پہلی بار ایسا فخر دیکھا جا رہا تھا جو بے ساختہ تھا۔ سب شاذل شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے مگر وہ بے یقینی سے نرس کے ہاتھ میں لپٹی چھوٹی سی گلابی پری کو دیکھ رہا تھا، وہ جو ہمیشہ سخت مزاج رہا، جو کبھی اپنے جذبات کو زبان نہیں دیتا تھا، آج بے اختیار ہو کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ یہ میری ہے نا؟ اس سے سرگوشی کی اور نرس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں یہ آپ کی ہے اور شاید آپ سے زیادہ ضدی بھی ہوگی۔ ہائنا جو بستر پر نیم خنودگی میں تھی آہستگی سے بولتی مسکرا دی۔ یہ ضد کر کے مجھے کہیں جانے نہیں دے گی جیسے تم نے کر دی تھی۔ شاذل شاہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ یہ تو وقت بتائے گا، ہائنا نے محبت سے کہتے نظریں چرائیں۔ شاذل ننھی سی گڑیا کو احتیاط سے تھامے ہائنا کے قریب آتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ ہائنا نے پرسکون ہوتے اپنی آنکھیں بند کی۔ شکریہ میری اولاد کے، اتنا درد برداشت کرنے کے لیے، مجھے باپ کے مرتبے پر فائز کرنے کے لیے، مجھے اتنی پیاری سی گڑیا دینے کے لیے۔ جانے شاذل، شاذل انتہائی نرمی سے کہتا اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ ہماری محبت کا حاصل ہے شاذل، ہمارے پیار کی نشانی، ہائنا آسودگی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں ننھی پری کی جانب متوجہ ہوا جو آنکھیں کھولے اب ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت کا جہان آباد تھا اس ننھی سی شہزادی کے لیے، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ ان کی پہلی اولاد تھی، ان کی محبت کی پہلی نشانی۔ دھیرے دھیرے حویلی کا ہر فرد کمرے میں داخل ہوتا اس بچی کو اٹھاتے لبالب چوم رہا تھا جبکہ دادا جان بے انتہا خوش ہوتے جشن کا اعلان کر گئے تھے۔ 6 سال بعد بابا مجھے وہ بائک چاہیے، 6 سالہ ظہیر شاہ ضد کر رہا تھا۔ نہیں، شاذل شاہ کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ لیکن بابا، ظہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاذل شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ہائنا آگے آئی اور مسکرا کر بیٹے کے آنسو پوچھے۔ ظہیر، بابا کو پتہ ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، بائک خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہائنا نے اسے سمجھانا چاہا لیکن ظہیر نے لب بھینچ لی۔
ہم ایسا کرتے ہیں، تمہارے بابا تمہیں خود سے بائک چلانا سکھائیں گے، پھر جب بڑے ہو جاؤ گے تو بائک بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہائنہ نے نیا راستہ نکالا۔ ظہیر نے کچھ سوچا، پھر شازل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نرمی اود آئی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن آپ خود سکھائیں گے؟ ظہیر نے تصدیق چاہی۔ شازل نے سر ہلایا۔ ہاں، خود سکھاؤں گا۔ ہائنہ نے مسکرا کر شازل کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا، محبت سے سب ہو جاتا ہے۔ شازل نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے باہیں وا کی۔ ہائنہ مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں سما گئی۔ شازل شاہ اپنے آفس میں فائل دیکھ رہا تھا جب دروازہ تیزی سے بجایا گیا۔ اس کے ماتھے پر تیوری آئی، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اور چھوٹی چھوٹی حورین شاہ اندر آئی، اس کے چہرے پر غصے کے بجائے حیرانی پھیل گئی۔ بابا، بھائی نے میرا کھلونا توڑ دیا۔ حورین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ یہ وقت اسکول میں ہونے کا ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شازل نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ماما نے کہا تھا کہ بھائی سے شیئر کرو، میں نے کیا، مگر اس نے میرا فیورٹ کھلونا توڑ دیا، حورین بھیگی آواز میں بولی۔ ہائنہ بھی پیچھے آئی، قدرے پریشان۔ یہ ضد کر رہی تھی کہ فوراً بابا کے پاس جائے گی۔ ہائنہ نے پریشانی سے کہا۔ شازل نے گہری سانس لی، پھر بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ کس نے کہا کہ بابا کی بیٹی روتی اچھی لگتی ہے؟ شازل نے نرمی سے پوچھا۔ حورین نے فوراً آنکھیں پوچھ لیں۔ اب میں رونے والی نہیں، لیکن آپ بھائی کو ڈانٹیں گے، حورین نے منہ بناتے کہا۔ شازل نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ بالکل، وہ سزا پائے گا۔ حورین خوش ہو گئی اور بابا کے سینے سے لگ گئی۔ شازل، آپ اسے ضدی بنا رہے ہو۔ ہائنہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میری بیٹی ہے اور شاہوں کی بیٹیاں ضد کر سکتی ہیں۔ شازل نے حورین کا گال چومتے مسکراتے لہجے میں کہا۔ ہائنہ تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی۔ حورین بلا کی ضدی تھی اور اسے ضدی بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شازل کا تھا۔ ان کی زندگی اب خوشیوں بھری تھی۔ شازل کی بے پناہ محبت ہائنہ کو دن بدن خود پر نازاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی، تو وہی حورین اور ظہیر کے آنے سے جیسے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ہائنہ مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے شازل کو حورین کے ساتھ کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کی نفرت جتنی شدید تھی، اس سے کئی زیادہ شدت اس کی محبت میں تھی۔ 2 بچوں کے بعد بھی ہائنہ کو لے کر اس کی شدت پسندی میں کمی نہیں آئی تھی اور نہ کبھی آنے والی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔